مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں اس کی ہر رحمت کے لیے، ہر برکات کے لیے جو خدا نے ہم سب کو دی۔ اور ہم آج کل دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہم نے فرشتوں کو اپنے لیے مانگنا ہے، کس طرح خدا کے فرشتے ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا بکر نے پکار کر کہا صدر کو، مصر کو اور ابو نجو کو کہ خدا مبارک ہو جس نے اپنے فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جس نے اس پر توکل کیا۔ بادشاہ کا بھی حکم ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کی بندگی نہ کریں۔ تو خدا نے بھی انہیں ان کے اجر دیا، خدا نے بھی ان کی مدد کی۔ اسی طرح ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہر حال میں، ہر بات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے باپ کا شکر کرنا ہے، ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ دعائیں جو ہمارا اور خدا کا رابطہ ہے، اور دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، دعاؤں میں اتنی سچائی ہوتی ہے۔ جہاں روح اور سچائی سے دعا کی جاتی ہے وہیں پہ معجزات ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے، معجزات کا خدا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے کیونکہ وہ میرا اور آپ کا بنانے والا خدا ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 7 آیات میں یوں محکوم ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف۔ اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں یہی سکھا رہا ہے اپنے شاگردوں کو۔ اس نے کہا کہ ہر وقت دعا کرتے رہو، ہمت نہ ہارو۔ ہم نے ہمت نہیں ہارنی، جس طرح ہم نے دیکھا کہ دانیل کے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ اینڈ ٹائم تک بھی اپنے وعدوں پر خدا کے لیے کھڑے رہے اور وہ خدا نے انہیں بچایا۔ تو اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت ہوتی ہے اور وہ جو قاصر کے پاس جاتی ہے، وہ جو قاصر وہاں کا ہوتا ہے، جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو نہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ کسی لوگوں سے ڈرتا ہے، پر وہ بیوہ جو ہر وقت اس کے پاس آتی ہے، انصاف کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اس عورت نے مجھے تنگ کرنا ہے، میرے لیے مشکل کھڑی کرنی ہے، مجھے ہی پریشانی کرنی ہے۔ وہ صرف اپنے پریشانی سے بچنے کے لیے وہ کہتا ہے اس نے میرے ناک میں دم کر دینا ہے، تو میں کرتا ہوں کہ میں اس کا انصاف کر دیتا ہوں۔ تو کیا اس نے ایسا کیا؟ اس نے صرف اس لیے کیا کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ ہم نے کلام میں دیکھا نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ وہ کسی لوگوں کی پرواہ کرتا تھا۔ لیکن یہاں خدا ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خداوند کہ وہ جو نہ خدا کا خوف کھاتا تھا نہ کچھ، لیکن پھر بھی اس نے صرف اسے بچایا، اس کی مدد کی کہ میں اس تنگی سے بچنے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ تو اسی کی اگر ہم 6 آیت میں دیکھیں تو خدا نے کہا سنو یہ بے انصاف قاصر کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، جو رات دن اس کے حضوری میں جھکے رہتے ہیں؟ کیا وہ انصاف کرنے کے لیے دیر کرے گا؟ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا دیر کرتا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس مکاشوہ 10 باب اس کی 6 میں لکھا ہے، اور جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں، سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا اب اور دیر نہ ہوگی، وہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف دعائیں کرتے رہنا ہے۔ خدا کے جو برگزیدہ ہیں، جو اس سے نالا کرتے ہیں، وہ خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، اور انہیں کیا کرتا ہے؟ راز باز ٹھہراتا ہے۔ ہمیں اپنے چال چلن کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے ارادے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو خدا سے مانگتا ہے، جو خدا سے کہتا ہے، خدا باپ انہیں ضرور پوری کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے چال چلن کو بہتر رکھنا۔ یاد رکھو حاکم اور اختیار والوں کے تابع رہو اور ان کا حکم مانو، اور ہر نیک کام کرنے کے لیے مستحق رہو، ایک یکجاں رہو، ایک ساتھ ہو کر خدا کے وعدوں میں چلو، ان کی مرضی کے جن کے ماتحت آپ چلتے ہیں، جس حکومت کے تحت چلتے ہیں۔ تو ہم کس کے تحت چلتے ہیں؟ اور خدا نے ہمیں جس طرح پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 9 میں یوں محکوم ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی
काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा के ख़ास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने हमें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा ने एक उम्मत करार दिया है, उसने हमें शाही ख़ानदान का फ़िरका बोला है, तो हमें भी इसी तरह उसकी मर्ज़ी पे चलना है। हमें सिर्फ़ क्या करना है, अपने खुदा जो नजात दहिंदा है, दिन रात उसकी हजूरी में फ़रियाद करनी है, और फिर हमारी दुआएं उसकी हजूरी में पहुँचेंगी, हमारी फ़रियादें उस तक पहुँचेंगी। खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसे बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि खुदावंद हमारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि उसकी हलाकत नहीं चाहता। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी को मारना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब की क्या हो, तौबा तक नौबत पहुँचे। हमने सिर्फ़ अपने गुनाहों का अपने मुंह से इकरार करना है और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में ले लेना है, उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में मांगना है, ताकि मेरे बाप के जो वादों का सच्चा खुदा है, वो हमें सिर्फ़ ज़िंदा रखना चाहता है। हमें ज़िंदगी पाने के लिए हमारे पास वक्त कम है, हमें सिर्फ़ ज़िंदगी पानी है, और अबदी ज़िंदगी पाने के लिए सिर्फ़ बाप के हुक्मों को मानना है, बाप की मर्ज़ी पे चलना है, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदावंद है, वो हमारा भी खुदावंद है। तब हम भी उस फ़िरके में शरीक हो सकेंगे जब सिर्फ़ हम खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे, जब हम सिर्फ़ उसके हुक्मों को मानेंगे, जब हम उसकी मर्ज़ी में चलेंगे। उसके जो अकाइन है, जो हुक्म है, उसे मानने पर सब कुछ होगा। हमें अपने बाप के लिए अपने आप को पूरे तौर पर तैयार करना है, क्योंकि मेरा बाप पाक है, इसलिए वो चाहता है कि हम सब भी पाक हों और उसकी पाक मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। उसके लिए हमने खुदावंद यीशु मसीह को, जो मेरा और आपका निजात दहिंदा, उसे कबूल करना है। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते जाना है, उसमें चलना है, उस जड़ को अपने अंदर पकड़ लेना और तामीर करते जाना है। इसी तरह तुमने तालीम पाई है, जिस तरह हम तालीम पा रहे हैं कि ईमान में हमें मजबूत रहना है, और हमने क्या करना है, मजबूती को पकड़े रह कर शुक्रगुजारी करनी है। हमने बढ़ते जाना, क्योंकि यीशु जो हमसे कहता है कि वो दुनिया का नूर है, वो नूर है। जो हमारी पैरवी करेगा वो इस अंधेरों में से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। हमने जब उसकी पैरवी करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ज़िंदगी का नूर अपने अंदर रखेंगे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा नूर है। हमें इस रोशनी में चलने के लिए सिर्फ खुदा के पाक हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है। जैसे एक आदमी का जिस्म बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर हम कलाम पढ़ते हैं, अगर हम कलाम सुनते हैं, तो हम उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि यीशु राजा आने वाला है, खुदावंदों का खुदा दूल्हा आने वाला है, और हम उसकी दुल्हने हैं। हमें तैयार होना है, जिस तरह वो 5 कुंवारियाँ तैयार होती हैं। आज मैंने और आपने भी तैयार होना है, ताकि जब मेरा और आपका खुदावंद आए तो हम क्या करें, हम पूरे तौर पर उसके साथ जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हों। तैयारी करनी है, ताकि खुदावंद जब आए तो हम भी जाने वाले बने हों। ऐसा ना हो कि हम ज़मीन पे ही रह जाएं, जहाँ कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। खुदावंद का कोई घर नहीं था, वो सिर्फ अपनी प्रजा को तैयार करते रहे, और खुदावंद हमें सिखाते रहे और सिखा रहे हैं। हर रोज़ कलाम मिल रहा है कि हमने अपनी जगह कैसे तैयार करनी है, क्योंकि वो तो हमें बचाने के लिए आए थे, और अब वो हमें बचा कर जा चुके हैं, और ज़मीन पे उनका कोई घर नहीं था। हमने देखा किस तरह खुदावंद हलीम थे, चरनी में पैदा हुए, और जब तक वो उनकी ज़मीनी ज़िंदगी थी वो इसी तरह चलते फिरते रहे। आज मेरे लिए और आपके लिए कलाम है। बतौर मसीह हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किस कदर तहम्मुल फराहम किया गया। ये समझना ज़रूर है कि खुदा ने अपने पाक कलाम में हमारे लिए सब कुछ मुहैया किया है। जब हमें ज़रूरत हो तो हम बड़ी दलेरी से इसके पास जा सकते हैं, फजल के तख्त के सामने। यीशु मसीह के नाम में हमें
خدا سے مدد مانگنی ہے۔ جب ہم باپ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد کے لیے ذرائع بنا دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو تیار کر دیتا ہے، وہ اپنے پیار کو دکھا دیتا ہے کہ کس طرح خداوند ہماری مدد کرتا ہے، اپنے پاک فرشتوں کو خیمہ زند کرتا ہے۔ ہمیں صرف مانگنا ہے، ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، اور خدا نے کہا جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، اگر ہم ان وعدوں پر پورا اتریں تو وہ سب کچھ دے گا۔ ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان رکھنا ہے اور اپنے آپ کو نجات یافتہ بنانا ہے، نجات پانی ہے، ایمان لا کر کے یسوع ہی زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں دکھایا گیا ہے، ہمیں اس راستے پہ چل کر، اس کی مرضی پہ چل کر اس مقامات میں جانا ہے، اس جگہ جانا ہے جہاں خدا نے میرے اور آپ کے لیے گھر تیار کیا ہوا ہے۔ ہمیں اس شاہی خاندان کا فرقہ بننا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو لیں گے، خدا کی مرضی پہ چلیں گے تو بھی ہم اس جائیداد کے، اس شاہی خاندان کے فرد کہلائیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا، میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں اور آج کے کلام کے لیے شکر کرتی ہوں کہ ہمیں صرف روح اور سچائی سے دعا کرتے رہنا ہے۔ ہمیں کیا ہے، ہمت نہیں ہارنی، ہمیں صرف خدا میں مگن رہنا ہے اور دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، بلکہ سب کے لیے، کیونکہ خدا نے ہمیں یہی سکھایا۔ اس نے سب کے لیے اپنی جان دی۔ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم خود غرض بنو اور صرف میں میرا گھرانہ، میں میری کیسے نہیں، اس نے کہا سب کے لیے، کیونکہ اس نے اپنا قیمتی خون سب کے لیے بہایا۔ اس لیے اس نے ہمیں وہ راستہ سینچ کے دکھایا کہ ہمیں سب کے لیے پیڑا رکھنا ہے، ہم نے سب کے لیے گیپ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے سب کے لیے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے، ہمیں سب کے لیے رکھنے میں کھڑا ہونا ہے تاکہ ہم سب کے لیے دعا کر سکیں۔ جس طرح میرے خداوند نے ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہماری بیماریاں، لانتیں اپنے جسم پہ اٹھا لی، ہماری کمیاں کمزوریاں اٹھا لی، آج ہمیں بھی ایک دوسرے کی کمی کمزوری کے لیے دعا کرنی ہے، تاکہ دینے والا تو وہ دے گا نا، شفا تو اسی نے دینی ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں ہی شافی ہوں اور میں ہی تجھے شفا دوں گا۔ ہم نے صرف اس سے مانگنا ہے، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، آؤ میرے بیٹے، آجا میری بیٹی، ابھی بھی جو کمی کمزوری رہ گی میں آج وہ بھی دور کر دوں گا۔ اے باپ، آج سب کی کمیاں کمزوریاں یسوع کے نام سے جائیں۔ اے باپ، سب شفا پائیں آپ کی حضوری سے۔ اے باپ، آج سارے شفا پا جائے، آج کوئی کمی نہ رہ جائے، آج کوئی کمزوری نہ رہ جائے۔ خداوند تمام بیماریاں، تمام دکھ، ہر گھر کے باپ جی، ہر جسم کی کمی کمزوری یسوع کے نام سے جائے۔ باپ جی، آپ کے پاک پھٹکوں پہ آتے ہیں، گاتے بجاتے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر خداوند جی، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اور اپنے سر کو خداوند جی آسمان کی طرف سے اٹھا کے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا مہربان، ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور انہیں جواب دیتا ہے، کیونکہ وہی میرا خدا ہے جو نہ ہنگتا ہے نہ سوتا ہے۔ وہ ہر وقت ہم سب کے لیے جاگتا رہتا ہے، وہ ہر وقت ہماری دعاؤں پہ کان دھرتا ہے تاکہ وہ جواب دے۔ وہ اپنا پاک کلام پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا ہے۔ باپ جی، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہر گھر میں نجات آئے، ہر زندگی خداوند جی آپ کے نام کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر معجزہ ہو، ہر جسم آپ کے نام کے لیے ہو خداوند، ہر ایک فرد آپ کے نام کے لیے ہو خداوند جی، ہر بدن سے آپ کے نام کو جلال ملے خداوند، ہر گھر کے خطے بھرے رہیں پیارے باپ جی، کبھی کمی کمزوری نہ ہو خداوند، سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے زندہ خداوند جی، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے ہیں اور خداوند جی سب کی مدد کریں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے،
آمین. گاڈ بلیس یو. اور آپ سے پھر ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کے شیئر بھی کریں کلام کو، تاکہ سب جانیں کہ کس طرح ہم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور اس خاندان میں، اس کلیسیا میں شریک ہونا ہے. یسوع کے نام سے آمین آمین. ہاللیلویہ.